ہمیں کوئی بھی حدیث ملتی ہے ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور اسے زندگی بنا لیتے ہیں. ہمیں جو بھی حدیثیں ملی ہم نے اپنا لیا ہے الحمدللہ. میری گزارش ہے اسے بھی اپنا لو. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا پسند نہیں ہے. افسوس کے ساتھ جتنی بھی بڑی دعوتیں ہیں پوری عشاء کی نماز کے بعد ہی. سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے ہمارے بچے سوتے کب ہیں؟ معاف کیجئے گا، نوجوانوں کی آنکھیں الو سے بدتر. رات جاگنے کا جو سلسلہ ہمارے ساتھ ہے چل رہا ہے، بڑے نقصانات ہیں اس کے. سب سے بڑا نقصان فجر کی نماز چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ نماز فجر میں رہتے ہی نہیں ہیں. تہجد تو چھوڑ دیجئے، بہت بڑی بات ہے. راتوں رات جاگنا، سوشل میڈیا پر رہنا، فون میں لگے رہنا، یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. میں تو ایک جملہ لکھ کر آیا ہوں، سارے نقصانات اگر ایک میں جمع کر لیا جائے آج کے زمانے میں وہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے. سارے نقصانات ام الفتن ہے. یہ کیا ہے؟ تمام فتنوں کی ماں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ نے دیا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرمایا. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اسلام کی نعمت کے بعد صحت کی نعمت ہے، اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. صحت و جسم کے نام سے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ سب کی صحتوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ صحتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کوئی کینسر کا مریض، کوئی کڈنی فیل کا مریض، کوئی اور چیزوں کا مریض ہے. نعمتوں کی بات چل رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. اولاد کی نعمت ہے، شادی ہو گئی ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال. وہ آدمی سے پوچھئے اولاد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ وقت پر اولاد عطا فرما دیا، صحت کے ساتھ اللہ نے اولاد عطا فرمائے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اتنی دولت اللہ عطا فرما دے، اتنا رزق اللہ عطا فرما دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ عز و جل نے بڑے اچھے انداز میں اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. دیکھو غور سے سنو، تم نے جس کا بھی سوال کیا، تم نے جو بھی مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بھئی آپ سے سوال کر رہا ہوں میں، کہیں یکو تو نہیں ہے آواز میں؟ جاتے جاتے شیخ نے مجھے کہا آواز سیٹ کر لو، آواز سیٹ کر لو. اگر نہیں ہے تو جو صاحب ہیں صاحب صوت وہ صحیح کر دے. مجھے لگتا ہے صحیح ہے. قرآن مجید میں اللہ کا اچھا چلیے آواز صحیح ہے، ٹوپی صحیح نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ٹوپی صحیح کر لیا جائے. جزاک اللہ خیر. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم نے جو بھی مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہماری اوقات کیا ہے جی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اس مقام پر ہم پہنچے کیسے ہیں؟ ہماری کیا وسعت، کیا طاقت، کیا اوقات ہماری، یہ رب نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے خطاؤں کے باوجود یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا کرم، اس کا رحم ہے میرے بھائی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم نے جو بھی سوال کیا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اس کے بعد کا لفظ کتنا اچھا ہے دیکھو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تم گن نہیں پاؤ گے. کیا لفظ ہے اللہ کا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ جی جواب دیجئے مجھے. اگر تم اللہ کی نعمتیں، میری زندگی میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اگر تم گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ناانصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملے ہیں میرے رب کے۔ بڑا ناانصاف ہے، انصاف نہیں ہے اس انسان میں، بڑی ناانصافی کرنے والا اور بڑا ناشکرا ہے انسان۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ کہا، سبحان اللہ۔ بہت بڑے مفسر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مفسرین کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ نام جانتے ہیں کیا ہے مفسر کا؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ کیا نام ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ابھی مجھ سے پہلے شیخ محترم نے بہت اچھی باتیں آپ کو بتائیں۔ ایک چیز میں اس میں آگے بول کر آگے جانا چاہوں گا، ہمارے پاس رول ماڈل کی کمی ہے، ہمارے پاس آئیڈیل پرسنالٹی کی کمی۔ میں کس کی طرح بنوں؟ میری زندگی میں میرا رول ماڈل کون ہے؟ 90% سے زیادہ نوجوان اپنا رول ماڈل کسی ہیرو کو، کسی ناچنے والے کو، کسی کرکٹر کو مانتا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے بھائی، کچھ بولو۔ ہاں صحیح ہے نا؟ 90% سے زیادہ اس کی فون کی ڈی پی اٹھا کر دیکھو، فون کی ڈی پی میں کسی لڑکے کا، کسی ہیرو کا، کسی نہ کسی کا فوٹو رہے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے ہماری امت کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی کون ہیں؟ جی، ہماری امت کے اندر جو بعد میں گزرے ہیں 14 مجددین گزرے ہیں۔ کتنے؟ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے شاید اس مجلس میں کوئی ایک آدمی ملے گا جسے 14 بھی نام یاد ہوں گے۔ ہر 100 سال میں ایک بڑا عالم، ہر 100 سال میں ایک بڑا عالم، ہر 100 سال میں جتنا بھی دین کے اندر نقصان ہوا ہے، ضعیف حدیثیں آئی ہیں، وہ مجدد اگر اسے دور کرتا ہے۔ یہ گزشتہ 100 سال کے مجدد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہے۔ ہمیں ان کے نام نہیں معلوم، ہمیں ان کے نام نہیں معلوم۔ ہم لوگ، معاف کیجئے گا خواتین میری بہنیں ہیں، سب کے سب میری بہنیں ہیں، معزز بہنیں ہیں، قابل احترام بہنیں ہیں۔ بچہ گورا بھی ہو جاتا نا تو ہماری جو مثال ہوتی ہے انگریز کے جیسا ہے۔ کیسا بولتے؟ کیسا بولتے؟ ہمیں وہ گورے رنگ کی مثال بھی، حضرت کم سے کم چلو حضرت یوسف تو بہت زیادہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام کی مثال تو بہت بڑی ہو جائے گی، مصعب بن عمیر کی طرح ہے۔ کیسا؟ خوبصورتی میں کبھی کسی ماں نے کہا کسی بچے کو میرا بیٹا مصعب کی طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی نے ان کے بارے میں کہا، حضرت مصعب کے بارے میں، ان سے زیادہ خوبصورت مکے میں نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ ہماری مثالیں بھی جاتی ہیں، ہماری مثالیں بھی غلط ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں ایک بڑا نام تمہارے حوالے کر رہا ہوں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ قرآن مجید کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں، یخبر تعالی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت میں خبر دے رہا ہے۔ کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں؟ ذرا چھوڑے تو بنگلور جانے کے بجائے سرے کی طرف چلے آتی تمہیں۔ کون سی آیت میں اللہ خبر دے رہا ہے؟ کون سی آیت اس سے پہلے میں نے پڑھی تمہارے سامنے؟ اس سے پہلے میں نے کون سی آیت پڑھی؟ نہیں، وہ اس سے پہلے کی۔ جی ہاں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کون سی آیت میں اللہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ یخبر تبارک و تعالی وآتاکم من کل ما سألتموہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ جو بھی تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بڑا ناانصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ ابن کثیر بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ یخبر تعالی، اللہ عز و جل اس آیت میں خبر دے رہا ہے عن عجز العباد، بندوں کی عاجزی کے بارے میں۔ کیا بتا رہا ہے اللہ؟ انسان کتنا عاجز ہے اللہ بتا رہا ہے۔ ان تعداد النعم،
انسان اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، اتنا عاجز ہے۔ اگر گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات میرے بھائیوں؟ کتنے اچھے الفاظ ہیں ابن کثیر کیے، یخبر تعالی عن عجز الانسان عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القیام بشکرها۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، بہت ساری اللہ کی نعمتیں، بہت ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، میں ساری نعمتوں میں جاؤں گا، میرا موضوع نعمتوں کا ہو جائے گا، میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے تسخیر کائنات۔ کیا بولا میں؟ کیا کہ نئے نئے لفظاں بول رہی مولوی صاحب آجا کو جی، کیا ہے تسخیر کائنات؟ تمہیں تعجب ہوگا، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ کہا، بار بار اللہ نے قرآن میں ایک جملے کو، ایک آیت کو ریپیٹ کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ غور سے ترجمہ سنو۔ جی ہاں، چاند پر چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ او کیا بھائی ہنگامہ ہو گیا، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، اللہ نے تمہارے نیچے کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ اللہ نے کیا، اللہ نے دے دیا تمہارے ہاتھوں میں؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے آسمان اور آسمان کی ہر چیز، زمین اور زمین کی ہر چیز تمہارے تابع ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تم چاند پر گئے ہو، آج سے 800 سال پہلے کے مفسرین نے لکھ دیا ہے، قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، اس آیت کا معنی یہ ہے سورج، چاند، کواکب، ستارے، ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دیا ہے، اور انسان کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ کے کنٹرول میں رہے، تو اللہ کی عبادت کر، ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تسخیر کائنات۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سورہ لقمان کی آیت۔ اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی سورہ جاثیہ کی آیت، یہ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن بار بار کہتا ہے ساری چیزیں تمہارے مسخر ہیں۔ ابھی صرف چاند میں تم گئے ہو سکتا ہے آنے والے لوگ کہاں کہاں چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا ہے یہ سب تمہارے کنٹرول میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی ایک آیت جب میں پڑھتا ہوں نا، میرا ایمان بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ آیت سنو، ترجمہ بھی سنو، غور سے سنو، آیت اللہ کا کلام ہے۔ سورہ نحل کی آیت دوبارہ ایک مرتبہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ غور سے سننا میرے بھائی، میرے پوری تقریر میں یہ جملے کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ والخیل، گھوڑا، کیا ہے؟ چلو میرے ساتھ چلو، پہلا لفظ اللہ کا کیا ہے؟ گھوڑا۔ والخیل والبغال، خچر، گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں، والبغال والحمیر، اور گدھا۔ کتنے چیزیں ہیں؟ کتنے ہوئی؟ بولو کیا کیا ہیں؟ 3 چیزیں۔ ہاں، یہ تو تم لے کے جاؤ گے، گھوڑا، خچر، گدھا۔ گدھا کون بولے گا؟ جی، یہ قرآن کہتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ یہ چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں، غور سے سنو، تاکہ تم اس پر سواری کرو۔ گھوڑے پر بیٹھو، خچر پر بیٹھو، وہ زمانے میں گدھے پہ بھی بیٹھتے تھے، گدھے پر بیٹھو۔ وزینہ، یہ سواری کے بھی کام آتی ہیں یہ چیزیں، اور آدمی جب اس پر بیٹھتا ہے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اور اچھا دکھتا ہے، یہ زینت ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے کا جو جملہ اللہ کا ہے نا، یہ تمہارا اور میرا ایمان بڑھائے گا۔ وہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو، وَيَخْلُقُ، ذرا زور سے پڑھو گے تو چھوڑوں گا نہیں، پڑھا کے ہی جاؤں گا آگے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سبحان اللہ۔ ایسی چیزیں پیدا کرے گا آئندہ اللہ
जिसे तुम नहीं जानते। अल्लाह ने यह साहबा से कहा। वो जमाने में ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यही चीजें थी, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट, यही थी। मगर अल्लाह ने एक जुमला इस्तेमाल किया, आइंदा ऐसी चीजें अल्लाह पैदा करेगा जिसे ऐ साहबा तुम नहीं जानते हो। अगर वो जमाने में अल्लाह बोलता प्लेन बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, फला ट्रेन आएगी, बस आएगी, तो फिर साहबा कैसे जानते? अल्लाह ने जो जुमला कहा, ऐसी चीजों को अल्लाह बनाएगा जिसे तुम नहीं जानते हो, क़यामत की सुबह तक के लिए। ऐ मुसलमानों, ये हमारे ईमान को बढ़ाने वाली आयत है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ईमान? और अभी बढ़ा नहीं बढ़ा है। ये हर मैदान में अल्लाह का यही मामला है। हर मैदान, ट्रांसपोर्टेशन के मैदान में दुनिया कहां से कहां चली गई। सुभान अल्लाह। आज उसी तरीके से टेली कम्युनिकेशन में, किसमें? टेली कम्युनिकेशन, मुवासलात, और अच्छी उर्दू, और नीचे उतर के मैं कैसे ऐसे बोलूं, समाजी रवाबित। मैं ये भी जानता हूं, ये भी नहीं समझे आप, ठीक है? टेली कम्युनिकेशन, मुवासलात, समाजी रवाबित, एक दूसरे से ताल्लुकात, ये समझ में आई बात? इस मैदान में भी दुनिया बहुत आगे निकल गई। और मुसलमानों याद रखो, नौजवान साथियों याद रखो, अच्छे से याद रखो, दुनिया के साथ चलो, दुनिया के पीछे मत चलो। अल्लाह हमारे नौजवानों को चलाए। मैं भी बड़ा खुश हुआ जी, सही बोलता हूं, बड़ा खुश हुआ। वो जो चंद्रयान 3 जब पहुंचा नहीं ऊपर, उसकी टीम में 2-3 मुसलमान बच्चे भी थे। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं अल्लाह हमारे बच्चों को साइंटिस्ट बनाए, बेहतरीन डॉक्टर बनाए, बेहतरीन इंजीनियर बनाए, नाफे कौम बनाए। क्या बनाए? दूसरों को नफा पहुंचाने वाली कौम, दूसरों को नफा पहुंचाने वाली कौम बनाए, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली कौम बनाए। मेरी अल्लाह अज़्ज़ व जल से यह दुआ है। आज टेली कम्युनिकेशन में, समाजी रवाबित में, एक दूसरे से बातचीत में, एक दूसरे से मिलने में, यह इंसान की कमजोरी याद रखो। किसी को मारने के लिए इतना बस है, उसे अकेले ले जाकर किसी जंगल में छोड़ दो, मर जाएगा ऐसे ही। अगर किसी को 2 दिन कोई बात नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं बात करेगा, वो वैसे ही बीमार हो जाएगा। ये इंसान की कमजोरी है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारे खानदान बनाए। ये कबीले, ये खानदान इसलिए हैं लितारफू, एक दूसरे को पहचानो। किसके लिए? किसके लिए है ये? एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करो। एक हदीस में बोलता हूं, कौन अमल करेंगे उस पर? 5% इतना चीखा मार को बोल को, खाली 5 आदमी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक दे, हमारे सारे बड़े भाइयों को तौफीक दे, फिर आप सारे सामीईन और पूरी उम्मत को अल्लाह तौफीक दे। सही हदीस है, अल मोमिन अल्लज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला आज़ाहुम खैरुम मिन अल्लज़ी लम युखालितुन नास व लम यस्बिर अला आज़ाहुम। अल्लाहु अकबर। वो मोमिन, वो मुसलमान जो लोगों से मिलता है, रिश्तों को मिलता है, बहन भाइयों से मुलाकात करता है, जी चचा मामू से मुलाकात करता है, खाला से, सबसे मुलाकात करता है, रिश्तों को जोड़ता है, मगर उसके बदले में उसे सामने से सजा मिलती है। हमेशा सामने वाले उसे सताते हैं, तकलीफ देते हैं। रिश्तेदारियों को जोड़ने का सिला उसे तकलीफ से मिलता है, मिलने का सिला उसे तकलीफ होती है। वो मोमिन ज्यादा बेहतर है जो मिलकर तकलीफ बर्दाश्त करता है, उस मोमिन से जो नहीं भी मिलता और तकलीफ भी नहीं बर्दाश्त करता। बड़े जोर से हम अमल करेंगे, बोले अल्लाह हमें सही माने में अमल करने वाला बनाए। ये इंसान की फितरत है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से ताल्लुक कायम करना। सुभान अल्लाह। आज के जमाने में मेरे भाई, इसके लिए बेहतरीन चीजों में एक, अल्लाह की नेमतों में एक नेमत यह है, वो है सोशल मीडिया। कौन सी चीज? अब ये सोशल मीडिया, जैसे ही ये लफ्ज आता है हमारे सामने, मुझे उन्वान दिया गया है मुस्लिम नौजवानों पर सोशल मीडिया के असरात। ये मेरा उन्वान है। मैं तो कहता हूं नौजवान को हटाओ बाजू,
सारी उम्मत पर असरात हैं इसके। नौजवान तो नौजवान, बूढ़ा भी बिगड़ गया है। कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं 50 साल 60 साल के, स्टेज पर बैठकर मोबाइल फोन के अंदर गंदी चीजें देखते हुए पकड़े गए, गलीज चीजें गंदी चीजें देखते हुए पकड़े गए हैं। क्या नौजवानों को समझाएंगे? इसमें नौजवान क्या, इसमें बच्चियां क्या, इसमें बूढ़े क्या, सारी कौम इसमें मुलव्विस है। किसको बोलते हैं सोशल मीडिया? भाई सोशल मीडिया किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं सोशल मीडिया? अरे वो तो बोलो ना जी। बोलेंगे वो हम ना आता तो तुम्हें नीचे बैठते, हमें ऊपर खड़ते, तुम ना आता कर को तुम ना यहां खड़ा कोई हमें नहीं जी। जज़ाकल्लाहु खैर। जो भी आपने कहा, व्हाट्सएप, सुभान अल्लाह, अपने बच्चे को उतनी बार जिंदगी में दिन में नहीं देखता जितना इन्हें व्हाट्सएप को दिन में देखता है। अपने बच्चे को नहीं देखता है, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं देखता, अपनी पैदा करने वाली मां को भी नहीं देखता। हालत तो हमारी ये है, सलाम फेरते ही हाथ में मोबाइल, किसका मैसेज आया कि नहीं कि मालूम नहीं, क्या भी काम नहीं रहेगा हमारे पास। हालत तो ये, मैंने ये भी देखा है, 2 नौजवान 3 नौजवानों को खबर में उतारते हैं, उतरो भाई खबर में, ये जनाजे को रखो, खबर में भी जेब से निकाल कर देखता है वो। खबर को भी छोड़ा नहीं नौजवान ने, नमाज को भी नहीं छोड़ा नौजवान ने, खाना खा रहा है देख रहा है, किताब पढ़ रहा है देख रहा है, नमाज में उसका ख्याल है, हर जगह पर इसका ख्याल है। ये जो मैं कह रहा हूं ये सही है या गलत है? गलत है। ऐसा नहीं करते हमारे लोग? करते हैं, हमारे लोग ऐसा करते हैं। बड़ी मेजॉरिटी है ऐसा करने वालों की, बड़ी मेजॉरिटी है ऐसा करने वालों की। व्हाट्सएप है इसके अंदर, फेसबुक है इसके अंदर, ट्विटर इसके अंदर मौजूद है, इंस्टाग्राम इसके अंदर मौजूद है, पता नहीं और कितनी कितनी चीजें हैं। इसलिए कि हमें सिवाय व्हाट्सएप के और कोई चीज मुझे भी नहीं आती है, इसलिए मैं आगे और बोल भी नहीं सकता आपके पास। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के अंदर आती हैं। मगर ये पहली चीज मैं कहूंगा मेरे भाइयों, ये अल्लाह की एक नियामत है, ये ज़हमत नहीं है, अल्लाह की एक नियामत है। इस नियामत को नियामत के जैसा इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो, इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो इसका नुकसान होगा। यकीनन नियामत है ये। किसी जमाने में हम देखते हैं कोई आदमी सऊदी अरब में होता, बाहर ममालिक में होता, यहां किसी का इंतकाल हो जाता, उसे आने का मौका भी नहीं मिलता, ना खबर पहुंचती, खत डाला जाता। इस मजलिस में लोग मौजूद रहेंगे, ऐसे खत डाले जाते, खत पहुंचने में दिन लग जाते थे। आज अल्लाह के फजल करम से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये राहें हमवार की हैं। आदमी यहां बैठकर दूर से दूर आदमी से ताल्लुक कायम कर सकता है। यह अल्लाह की एक नियामत है। सही है भाई? सही, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हां, इसकी और एक फायदा है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा यह है, बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए कराम, जिंदगी में हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो सकती थी। ये सोशल मीडिया की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमा के बयानात को सुन पा रहे हैं। सही है? सही है? एक नेमत है अल्लाह की। बहुत सारी किताबें, माफ कीजिएगा, मैं खुद पहला साल मेरा मस्जिद के अंदर दर्स देने के लिए मेरे पास किताब नहीं। किसी और को छोड़िए, मैं अपनी मिसाल देता हूं। तफसीर देने के लिए मेरे पास किताब नहीं। ये एक साहब के पास किताब मौजूद थी, मैं उनके पास जाकर ये किताब जिल्द एक वॉल्यूम लेता, उसे तफसीर होने के बाद उसे वापस करता, फिर सेकेंड लेता, वो होने के बाद उसे वापस करता। ऐसे मैं 2-3 साल मैं चलाया हूं। किताबें मिलना मुश्किल थी, किताबों का हासिल करना मुश्किल। आज अल्लाह का फजल करम है, सोशल मीडिया पर माशाअल्लाह मेरे भाई हजारों किताबें हैं। एक किताब 2 किताब नहीं, हजारों किताबें हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फजल है, उसका करम है। उलमा के बयानात, अच्छी अच्छी किताबें आज हमें मिलती हैं। कोई भी हदीस उठा लो, सही है या ज़ईफ है, आप चेक करना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर आप चेक कर सकते हैं यह हदीस सही है या ज़ईफ है। अल्लाह का फजल है। इसके कुछ फवाइद भी हैं, लेकिन जहां फवाइद हैं, फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है।
اور میرا موضوع فائدے نہیں ہیں، میرا موضوع نقصانات ہیں۔ نقصانات گنانے سے پہلے اللہ عز و جل سے میں دعا کر کر میں ایک ایک نقصان گناؤں گا۔ آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری امت کو ان نقصانات سے بچائے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، شراب جو حرام ہوا نا، شراب کی حرمت کے تعلق سے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے وہ آیت یہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما۔ کیا آیت ہے بھائی؟ اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، مگر اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ شراب میں دونوں ہیں۔ ابھی یہاں کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ، کیا حضرت ایسا بول رہا لینا، شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نفع بھی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھا رہا ہوں میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہ جب شراب پیتے تھے کفار قریش تو سخاوت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا شراب میں نفع نقصان دونوں ہیں، مگر نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ آپ کو وہی اصول آج رکھ لیجئے اپنے سامنے۔ یہ سوشل میڈیا میں نفع بھی ہے، سوشل میڈیا میں نقصان بھی ہے، مگر سوشل میڈیا کا نقصان نفع سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ آہستہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ آئندہ بیان سنے تو موبائل یہاں چرک کو جانا پڑے گا ہم، اس لیے بہتر ہے اللہ پتلی گلی سے پکڑ لیں گے باہر کا راستہ، اس لیے نہ بیان سنیں گے اور نہ نقصانات سنیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح سن کر صحیح عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نقصان میرے بھائی، اسے ہو سکے تو لکھو اپنے پاس، پہلا نقصان یہ ہے آج یہ سوشل میڈیا نشے کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ لت ہے، یہ ایک لت ہے، یہ ایک نشہ ہے میرے بھائی۔ اس سے چھوٹا لفظ سوشل میڈیا کے لیے بول نہیں سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے کیوں ایسا بول رہے ہیں آپ؟ سامنے واقعات موجود ہیں۔ کیسے واقعات ہیں؟ عورتیں، آپ جانتے ہیں پرانے کپڑوں میں چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچوں کو عورتوں نے کپڑوں میں موبائل دیکھتے ہوئے کپڑوں میں واشنگ مشین میں ڈالا ہے۔ میں ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، ایسا ہو کر ہے، ایسا ہو کر ہے۔ بچوں کو ماؤں نے واشنگ مشین میں ڈالا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اتنے نشے میں ہیں اپنے بچوں کو ڈالا ہے لوگوں نے۔ یہ نشہ ہی ہے، کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا نشہ ہی ہے، نماز کے اندر نماز ہوتے ہوئے دیکھنا یہ نشہ ہی ہے۔ یہ نشے سے آج چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی یہ نشے سے بچائے۔ یہ پہلا نقصان ہے میرے بھائی، پہلا نقصان ہے۔ دوسرا، انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں عربی زبان میں زعزعۃ العقیدہ الصحیحہ، سوشل میڈیا کے نقصان میں ایک بڑا نقصان ہے عقیدے کا بگاڑ۔ کون سا نقصان؟ کون سا نقصان؟ اس کو علم نہیں ہے، سب کو سن رہا ہے۔ یوٹیوب میں جو بھی آ رہے ہیں حضرت، جو بھی یوٹیوب میں مائک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر حدیث کا یہ نمبر، فلاں حدیث کا یہ نمبر، فلاں حدیث کا یہ نمبر، ہمارا نوجوان اس کا شیدائی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان اسے سنتے ہیں، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسول کے بارے میں، سب سے بڑی چیز صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں۔ ہے نہیں ہے بھائی؟ ارے چہرے ہلاؤ، چہرے ہلاؤ حضرت۔ وہ جو بھی بولتا ہے نمبر کے ساتھ بولتا ہے حضرت، وہ جو بھی بتاتا ہے حدیث کا نمبر دیتا ہے۔ ایک آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی جرت، اس کی مجال یہ ہے، قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتا، عربی زبان پڑھ نہیں سکتا سیدھے سے، مگر وہ حضرت عثمان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کس پر؟ کون ہے وہ آدمی؟ زور سے بولو۔ آپ نہیں، آپ بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ رونے کی بات ہے، اس کی 10 غلطیاں ہیں قرآن میں، زبر زیر پڑھ نہیں سکتا ہے وہ آدمی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اس کی جرت، اس کی حیثیت، اس کی اوقات کہ وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے، اور ہمارا نوجوان بڑے شان سے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی تقریریں سن رہا ہے۔ کتنے لوگ سنتے ہیں؟
ہر آدمی جو مائک لے کر کھڑا ہو گیا ہے، ہر آدمی جو بیٹھ کر یوٹیوب میں بول رہا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے میرے بھائیوں۔ وہ تمہارا عقیدہ بگاڑ سکتا ہے، تمہیں اسلام سے دور کر سکتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو اللہ کے لیے، صحیح جو علماء کرام ہیں ان سے اپنے روابط کو قائم رکھو، اپنا ایمان بچاؤ۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری چیز۔ انشاءاللہ ذمہ داروں سے میری گزارش ہے، آخر میں ایک بار میں ساری چیزوں کو پوچھوں گا، جو جواب دے گا اسے میں انعام دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی میں اجازت مانگتا ہوں ہمارے صدر صاحب سے، اسلم بھائی، جو پورے بولے گا ایک ساتھ انشاءاللہ میں ناظم اعلیٰ کے ہاتھ سے اسے انعام دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ۔ تیسری چیز، سوشل میڈیا کے نقصانات میں تیسرا بڑا نقصان انتشار الاحادیث الضعیفہ۔ علماء نے لکھا ہے ضعیف حدیثوں کو پھیلانا۔ کتنے لوگ مجھے واٹس ایپ میں بھیجتے ہیں، شیخ یہ حدیث صحیح ہے کیا دیکھو۔ کون کون سی حدیثیں بغیر تحقیق کے یہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا معلوم بھی نہیں، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ نبی نے جو حدیث بیان نہیں فرمائی، نبی کا نام لے کر اگر آپ پھیلاتے ہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیجیے۔ سوشل میڈیا کا نقصان، میں یہاں ایک چیز گزارش کرتا ہوں آپ سے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے زور سے۔ اور جو بھی یوٹیوب میں میری بات جہاں تک سن رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، کچھ ویڈیوز آتے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس میں عجیب عجیب قسم کے ویڈیوز، کوئی زبان کتر رہا ہے، کوئی عجب الگ طریقے سے بھڑکانے والی ویڈیوز، بھڑکانے والے ویڈیوز۔ آپ دیکھیں ایسے ویڈیوز؟ آپ دیکھیں ہیں؟ ارے بھائی دیکھیں نہیں دیکھیں؟ اسے مت پھیلائیے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسے ویڈیو کو مت پھیلائیے، اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، اس سے نفع نہیں ہوگا، اسے نقصان ہی ہوگا۔ اللہ کی خاطر اس نقصان سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچائیے۔ کتنے نقصانات بتایا میں؟ کتنے؟ کیا ہے پہلا؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ تیسرا کیا ہے؟ ضعیف حدیثوں کا انتشار۔ اب آگے آ جائیے، اصل چیز پر اب آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا سوشل میڈیا سے جو کام ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے تعلقات، نا ایک دوسرے سے ملنا، سماجی روابط، سماجی تعلقات۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دوریاں بڑی ہیں، نزدیکیاں نہیں۔ کون کی آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، کمرے میں بیٹھ کر نوجوان اس سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، مگر جو ماں گھر میں بیٹھی ہے، جو باپ گھر میں بیٹھا ہے، خاص طور سے یہاں میں اور کھول کے بولتا ہوں، کئی لوگ شادی ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، گھر الگ کر لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کبھی مجبوریوں کے تحت، کبھی شریعت کے مطابق۔ سمجھ رہے ہیں میرے دونوں الفاظ؟ شریعت کی روشنی میں پردے کے لیے کسی بھی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، بچوں کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ آپ جب الگ ہوتے ہیں ان کا دل روتا ہے، بہت روتا ہے، بڑی تکلیف سے آپ کو الگ کرتے ہیں، مگر اگر آپ ایک ہفتہ نہیں آئے، آپ 2 ہفتہ نہیں آئے، آپ نظر نہیں آئے، آپ ماں باپ سے بات نہیں کیے، ان کی آنکھیں بھی روتی ہیں اور ان کا دل بھی روتا ہے۔ ہمارے نوجوان کے پاس سوشل میڈیا میں بیٹھ کر ساری دنیا سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، پیدا کرنے والے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ صحیح کیا جی؟ ذرا زور سے آؤ، کئی کو بلائی ان کو آج تمہیں بیان کو، یہ ٹاپک رکھے گئی کو تمہیں جی، پوچھتے رہیں گے نوجوان، یہ کئی کو اتنی محنت ہمارے سے کرا، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، میاں بیوی دونوں، یہ حقیقت پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے۔ ایک طرف شوہر بیٹھا، ایک طرف بیوی، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل، انہیں بھی موبائل میں لگ کر ہے، یہ بھی موبائل میں لگ کر ہے، آپس میں دوسروں کو پوچھنے کے لیے کبھی کبھی تو بیوی شوہر کو یہ بھی نہیں پوچھتی کھانا کھائے کیا۔ صحیح ہے؟ شوہر کو بولنا پڑتا ہے فون بازو رکھو، مجھے کھانا نکالو۔ ہنس رہے ہیں آپ لوگ،
حالات یہ ہیں شوہر اور بیوی بازو بیٹھے ہیں, میاں بیوی کو بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, دونوں فون میں لگے ہوئے ہیں, دونوں سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل ایسے نشے سے اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں بچائے میرے بھائی. اس کے بعد ایک اور چیز اس میں ملا لیجئے, تعلقات میں ہمارے دین کا ایک اصول ہے, اللہ اس اصول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, صحیح ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, صحیح ہے؟ جی ہاں, اللہ کے رسول نے یہ جملہ استعمال فرمایا, لا یخلون رجل بامرأۃ ثالثہما الشیطان. سبحان اللہ. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ ہمارے کلاس ٹیچر نے نہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے نہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے, تم کوئی بھی ترم خواہ رہو گے, تم کتنے بھی بڑے مولوی رہو گے, تم کتنے بھی بڑے آدمی, میرا دل صاف ہے, رہو گے, اگر میاں, اگر اکیلی عورت, اکیلا مرد غیر محرم کے ساتھ بیٹھو گے, میرے نبی نے سچ کہا, تمہارا دماغ خراب ہوگا, تمہارے اندر شیطان آئے گا. نبی نے کہا تو آئے گا, آئے گا ضرور. اب اکیلے میں بیٹھے ہیں, کیا کیا تماشے ہیں جی, کیسے گھر برباد ہو رہے ہیں, خاندان برباد ہو رہے ہیں. 4 بچوں کو لے کر, شوہر کو دھوکہ دے کر ایک عورت پاکستان سے انڈیا آ جاتی ہے. کئی کو ادھر ادھر کی بات کرنا, ڈائریکٹ ٹاپک پوئیں گے. 4 بچوں کو لے کر شوہر بچوں کو پالنے کے لیے, بیوی کو پالنے کے لیے سعودی عرب میں کام کر رہا ہے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور یہ غدار, خیانت کرنے والی عورت اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی غیر مرد سے تعلق کر کر 4 بچوں کو لے کر ہندوستان چلی آ جاتی ہے اور اپنا منہ کالا کر لیتی ہے. ایک واقعہ جو تمہیں نظر آ گیا ہے, تمہارے کانوں تک یہ واقعہ پہنچ چکا ہے, خاندان برباد ہیں, معاشرہ برباد ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. کیسے کیسے بچیاں, ایک ویڈیو میرے سامنے آیا, ایک باپ ہے, ترس رہا ہے بیٹی کے سامنے, ترس رہا ہے. آج ہم ایک مسئلے کو لے کر بیٹھے نہیں, مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, بڑا مسئلہ ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے, وہ اسے غیر مسلم بنا کر اس کے ساتھ شادی رچا رہا ہے, ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے, اور اس کا ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا. کیسے تعلقات قائم ہوئے, کیسے تعلقات قائم ہوئے. باپ, میں والدین سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی, 10 جگہ پر میں نے کہا, آج اسی کو میں ریپیٹ کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. ماں باپ اس میں بڑے ذمہ دار ہیں. بچوں کو ہاتھ پیر باندھ کر ماں باپ نے پانی میں ڈھکیلا ہے. کہاں؟ ہاتھ پیر باندھ کر. والدین حضرات, سرپرست حضرات, کان کھول کر سنو, کل اللہ کے سامنے تم کھڑے رہو گے, تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے, بعد میں رونے سے فائدہ نہیں ہوگا. ہاتھ پیر باندھ کر ماں باپ پانی میں بچے کو ڈھکل دیتے, پھر چیخ مار مار کر کہتے ہیں بھیگنا نہیں بیٹے. کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھیگنا, ہرگز نہیں بھیگنا. تو نے ہاتھ پیر باندھا ہے, تو نے پانی میں. گھر میں ٹی وی کون لے کر آئے؟ بچہ لے کر آیا. کیبل گھر میں کون لے کر آئے؟ بچہ لے کر آیا. نیٹ گھر میں کون لے کر آئے؟ وائی فائی گھر میں کون لے کر آئے؟ SSLC میں تم اچھا نمبر لے لو میری بچی, تمہیں اسمارٹ فون دلاؤں گا. کیا بولتا بچہ؟ بابا اسمارٹ فون کون دلایا؟ بچوں کو خراب کرنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہے, اور وہی بچیاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے منہ کالا کر کے جا رہی. اللہ عز و جل اس فتنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا قرآن مجید کی ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے بول کر 1-2 باتوں کے ساتھ, ایک اعلان کے ساتھ میں اس مختصر سے خطاب کو انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس موبائل کے نشے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, مشکل ہے, دیکھ کر بولو, ذرا مشکل ہے, دیکھ کر بولو. اللہ پہلے مجھے پھر آپ کو اللہ اس حدیث پر جو اللہ کے رسول کی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور مجھے حدیث بولنے سے پہلے
ایک چیز میں بتا دیتا ہوں. سوشل میڈیا کے نقصان میں ایک بڑا نقصان جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ ہے امانت میں خیانت. کیا نقصان؟ یہ ریکارڈ کرنا اور پہنچانا میری بات انشاءاللہ. حافظ صاحب کون؟ بچوں کو قرآن حفظ کرانے والے استاد. حافظ صاحب ایک طرف بچہ قرآن سنا رہا ہے, دوسری طرف حافظ صاحب موبائل ہاتھ میں لے کر چیٹنگ کر رہے ہیں. اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ اللہ کو تم کیا جواب دو گے؟ میرا تم سے سوال ہے. صرف حافظ صاحب کی حد تک نہیں ہے بات, یہ میں نے حافظ صاحب کو دیکھا اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے. یہ سارے کاموں کے اندر ہے یہ امانت میں خیانت. مگر قرآن یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن سنتے ہوئے بچہ غلط پڑھ رہا ہے مگر حافظ صاحب موبائل میں لگے ہوئے. اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحبوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اب یہ حدیث سن لیجئے, 2 باتوں کے ساتھ میرا وقت ہو جائے گا, اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. حدیث یہ ہے میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں. کیا ہے حدیث؟ ذرا زور سے بولو جی. سونا پسند نہیں, مت سو مت سو. عشاء کی نماز سے پہلے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سونا پسند نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حدیث کے الفاظ ایسا نہیں, زور سے بولو, بات کرنا پسند نہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں, ہمیں کوئی بھی حدیث ملتی ہے ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور اسے زندگی بنا لیتے ہیں. ہمیں جو بھی حدیثیں ملی ہم نے اپنا لیا ہے الحمدللہ. میری گزارش ہے اسے بھی اپنا لو. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا پسند نہیں ہے. افسوس کے ساتھ جتنی بھی بڑی دعوتیں ہیں پوری عشاء کی نماز کے بعد ہی. شیخ تمہیں نہیں آئے, مجھے بولتے ہیں تمہیں نہیں آئے تمہارا میرا تعلق ختم. کب بھائی آئے دعوت؟ عشاء کے بعد آ جاؤ شیخ سیدھا. اللہ کے رسول ادھر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نبی کو پسند نہیں ہے. آپ نے اس پوری مجلس میں سبحان اللہ کہا ہم عمل کریں گے, ہم عمل کریں گے. اسی لیے بولا میں کہاں سے لا کر کھڑا کر دیا اس آدمی کو, جی پوری زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آدمی. عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بات نہیں کرتے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ, اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. ان کی شادی مدینے میں ہوئی. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے جو سسر تھے, سسرے بولتے نا ہم لوگ, سسر جو تھے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے. ان کے بارے میں ترمذی پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے وہ؟ جامعہ ترمذی یہ پڑھایا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھتے مدینے میں. عشاء کی نماز کے بعد جو سامنے جو کپڑا ہوتا نا ان کا لال کپڑا, لال رومال جسے عربی میں غترہ کہتے ہیں, اس غترے کو ذرا سامنے کر لیتے, ذرا نیچے. اس کا معنی یہ ہے میں کسی سے نہیں بات کرنا چاہتا, میں میرے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں, میں نے نماز عشاء پڑھ لیا ہے, سیدھے جا کر وہ سو جاتے. سبحان اللہ. آج سوشل میڈیا کا نقصان یہ ہے ہمارے بچے سوتے کب ہیں؟ معاف کیجئے گا, نوجوانوں کی آنکھیں الو سے بدتر ہیں. کس کے؟ سبحان اللہ, آنکھیں بول رہے ہیں اور کرنٹ ہی چلا گیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اللہ نے کرنٹ کو عطا فرمایا ہے الحمدللہ. میرے معزز ساتھیوں, ہمارے جو نوجوانوں کے بارے میں جو کہہ رہا تھا میں, اللہ سے میں دعا کر کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ ایک اعلان کے ساتھ. رات جاگنے کا جو سلسلہ ہمارے ساتھ ہے, چل رہا ہے, بڑے نقصانات ہیں اس کے. سب سے بڑا نقصان فجر کی نماز چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ نماز فجر میں رہتے ہی نہیں ہیں, تہجد تو چھوڑ دیجئے, بہت بڑی بات ہے. راتوں رات جاگنا, سوشل میڈیا پر رہنا, فون میں لگے رہنا, یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں, میں تو ایک جملہ لکھ کر آیا ہوں, سارے نقصانات
اگر ایک میں جمع کر لیا جائے، آج کے زمانے میں وہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے، سارے نقصانات، ام الفتن ہے یہ، کیا ہے؟ تمام فتنوں کی ماں ہے یہ، سارے فتنے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ آج ٹی وی بھی اس میں ہے، فلم بھی اس میں ہے، گانے بھی اس میں ہے، بے حیائی بھی اس میں ہے، غیروں سے بات چیت کرنا بھی ہے، سارے فتنے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس میں جو نفع ہے اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے نقصان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں بڑا مشکل کام ہے، اللہ ہماری بچیوں کو اس کے نقصان سے بچائے، اللہ ہماری بچیوں کو اس کے نقصان سے بچائے، اللہ ہمارے مرد بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ اس کے نقصان سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ سے ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، ماشاءاللہ اتنا پروگرام کرنے کے لیے کئی دنوں کی محنت لگتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور پروگرام کے دن جو آدمی پروگرام کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، آج اس کی بچی کی شادی ہے، کچھ بھی گڑبڑی ہو جائے کلیجہ منہ کو آتا رہتا ہے، علماء آئے نہیں آئے، فلاں آدمی آئے نہیں آئے، مائک چلا گیا، پتہ نہیں کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی، بڑی محنتیں لگتی ہیں اس کے پیچھے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں جتنے لوگ اس پروگرام کے لیے محنت کیے ہیں اللہ ان سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت کی پریشانیاں اللہ ان کی دور فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے آنے کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔